جنازے میں شرکت کے لیے بچوں کو سب کو لے جایا، پھر وہاں سے میت کے لیے جہاز مختص کیا۔ سعودی عرب کا یہ قانون ہی کوئی نہیں، جہاں کوئی مرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ شاہ عبداللہ جیسا بادشاہ سوف ریاض میں مرا ہے، ریاض میں دفن ہوا ہے۔ یہ پہلی میت ہے جو ریاض سے اٹھائی گئی جہاز کے ذریعے مدینے میں دفن کے لیے، سارے قانون توڑ کے پھر وہاں اترے۔ میت اگر لینے کے لیے پتہ کون کھڑا تھا؟ امام مدینہ، تو میت لینے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ قریب جا رہے ہیں کس کے؟ مصطفیٰ کے، اور مصطفیٰ کے صحابہ کے۔ جنازہ پڑھا ہے، جنازے کے بعد امام مدینہ جنازہ پڑھا کے پھر میت کو کندھا دیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے آج تک کسی میت کو کندھا نہیں دیا۔ فرمایا یہ کوئی میت ہے، یہ کوئی عام شخص ہے، دنیا سے آج اسلام جاننے والا، آدھا علم ایسے لگتا ہے جیسے اٹھ گیا ہے۔ یہ تو عالم اسلام کا عظیم خطیب تھا جو اس وقت دنیا سے چلا گیا۔ جات دفن ہوئے سیدنا عثمان کے ساتھ۔ تبھی حضور نے فرمایا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے مدینے میں رہنے کی اس ارادے و نیت سے کہ مجھے موت مدینے میں آئے، اسے چاہیے کہ مدینہ میں رہے تاکہ اسے موت مدینہ میں آئے۔ مدینے میں رہ کے مرنا بھی باعث سعادت اور باعث اجر۔ اس ارادے سے رہنا کہ جب بھی مجھے موت آئے تو میں مدینے میں ہوں، مدینے میں موت ہے۔ سیدنا عمر نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ مجھے موت مدینے کی دے اور شہادت کی دے۔ سیدنا عمر فرمان لگے اے بیٹا عبداللہ جدو میں فوت ہو جاؤں پھر میری میت نو کفن دیو، غسل دیو، غسل کفن دین تو بعد میرا جنازہ اٹھا کے تے حضرت عائشہ صدیقہ تے حجرے پہ لے جانا، دروازے پہ رکھ کے میت پھر پوچھنا اماں جی کرو جے اجازت دیون تے دفن کر دینا، جے اجازت نہ دیون تے پھر میں نو عام قبرستان اندر دفن کر دینا۔ میری خواہش ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دے نال دفن ہو جاواں۔ لوگوں حضور علیہ السلام دی ملاقات دیدار ادھروں جو ہی موت آندی ہے فوری حضور نہ ملاقات دیدار شرف نصیب ہو جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ برزخ دے ملاقات تو حسن و محروم نہ رکھ۔ سیدنا عثمان، سیدنا عثمان پیار نہ محبت نال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن دے محاصرے اندر نے بلوائیاں نے رافضیاں نے، میں ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا ہے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، پتہ نہیں ان جائز ہے یا نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ گستاخوں نے، سیدنا عثمان کے منکروں نے، سیدنا عثمان کے باغیوں نے، سیدنا عثمان کے خلاف بلوائیوں نے، مصریوں نے، ابن سبا کے حمیتیوں نے، ساتھیوں نے سازش کے تحت یہ سازش ہوئی ہے جڑی سچی سازش سیدنا عثمان کے خلاف۔ تو آٹھے خلاف تے ہوندی کوئی نہیں، تسی ہمیں یاد ساڑھے خلاف سازش ہوئی۔ یہ سازش ہے جو سیدنا عثمان کے خلاف ہوئی ہے اور یہودیوں نے کی ہے۔ یہودی شروع سے سازشیں کرتے آئے۔ یہ سازش ہے سیدنا عثمان کے خلاف جو ہوئی کہ شہید کر دیا جائے عثمان کو۔ حضور فرما گیا تھا عثمان تجھے خلافت تم سے چھیننے کی کوشش کی جائے گی، جان دے دینا، خلافت نہ چھوڑ۔ سیدنا عثمان حضور کی حدیث پر قائم ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گھر دا محاصرہ ہو گئے، 40 دن گزر گئے، پانی بند، کھانا بند کر دیتا گیا، پانی بند کر دیتا، راشن بند کر دیتا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی دے آخری دن فرمان لگے اپنی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نو پجامے والا جوڑا پہنا دیو۔ فرمایا جوڑا کیوں پہنا چاندے ہو؟ فرمایا ہونے میں عرب قرآن پڑھ رہا سا، قرآن پڑھتا میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی تے حضور نال ملاقات شروع ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے عثمان جلدی آؤ، میں حوض کوثر تے میں محمد توڑا انتظار کر رہا ہوں، آج روزہ تو ساڑھے نال کھولنا ہے، میں نے انج لگتا ہے میں شہید ہو جاواں گا۔ مصطفیٰ بلا رہے نے، مصطفیٰ بلا رہے نے، مصطفیٰ یاد فرما رہے نے۔ نبی علیہ السلام نے خواب اندر فرما دیتا ہے جلدی آؤ عثمان، عثمان جلدی آؤ، حوض کوثر تے میں محمد انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں حضور نال ملاقات ہو، جناب سب تو بڑا شرف ہے کہ حضور نہ ملاقات ہو جائے۔ دعا کرو آج سمیت اللہ خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت نصیب فرمائے۔
لیکن جی حضور دی خواب زیارت ہو گئی تو حضور نے ویکھنا کوئی نہیں. کوئی ہے بندہ جڑا داڑھی رکھ لوے حضور دی شوق ملاقات وچ؟ پورے اجتماع ایک بندہ جڑا حضور دی ملاقات دے شوق کی داڑھی رکھ لے، میں اس واسطے دعا کراں کہ اللہ انہوں آج ہی زیارت دے دے حضور دی، تو اللہ اس گناہ معاف کر دے، اس غلطیاں معاف کر دے، اللہ اس سے اپنی رحمت فرما دے. پورے اجتماع میں ایک ایسا بندہ جو حضور کو ملنے اور ملاقات دیدار کی نیت سے کہ مجھے خواب میں زیارت ہو جائے، خواب میں نہ ہو تو اللہ حوض کوثر پر زیارت دے دے، اللہ اس سے محروم نہ رکھے. ایک بندہ ایسا داڑھی رکھ لے تو پھر بات نو اگے چلاواں. کیڑا ہے تواڈے ایک بندہ؟ نہیں ناپ کے نہیں کرنا، پھاڑ کے کرن والے تو کہیں بیٹھے. ایک پاسوں میں دسو گے تو میں نہ لینا شروع کر دے بنا. آپ ہی ایک بندہ، علامہ صاحب تو نہیں تیار کرنا، انہوں نے تیار رب ہی کرنا. میں کہندہ رہنا ہر آدھے گھنٹے بعد پھر ایک حدیث شروع کر دینی. جس ویلے تواڈے کوئی آ گئے نا تو آگے پاؤں مولوی بس نہیں کریں دا، بس ہی ہاتھ کر چکی ہے، تو پھر انشاءاللہ دعا کرنی اللہ اس نے حضور دی زیارت عطا کرے. تو جدو کینچی چھوڑ دینی ہے نا، کینچی شینچی ہے کٹ وٹ اس سارا کچھ چھوڑ دینا ہے. حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت کیفیت اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، حضور علیہ السلام نے حجرہ پاک اندر داخل ہوئیاں. آخری دن نبی علیہ السلام دی زندگی مبارک دا، دنیاوی زندگی دا آخری دن ہے، اور آخری زندگی دا اخروی زندگی دا برزخی زندگی دا پہلا دن شروع ہونے والا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وضاحت و سرات فرمائی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور نے ویکیا بیٹے فاطمہ، یہ آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ میرے ذرا قریب ہو، اور میرے قریب ہو. سیدہ فاطمہ قریب ہو، حضور نے نیویں ہوندہ اشارہ فرمایا. سیدہ فاطمہ تو ذرا حضور دے قریب ہو کے اپنے کان مبارک حضور دے ہوٹاں دے قریب فرمائے. نبی علیہ السلام نے کان مبارک اندر سرگوشی فرما کے فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے. آج جدائی کا وقت ہے، آج جدائی کا دن ہے، میں جا رہا ہوں دنیا سے. فاطمہ رو پڑی، رونا شروع ہو گئی. فاطمہ کس پر؟ حضور کی جدائی کی وجہ سے، کہ حضور مجھ سے جدا ہو رہے. جدو سیدہ فاطمہ رونا شروع کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے پھر اشارہ فرمایا ہے. سیدہ فاطمہ نے پھر قریب ہونے دا اشارہ کیتا ہے. سیدہ قریب ہوئیاں، حضور نے کان اندر فرمایا فاطمہ رونا، میرے اہل بیت جو سب تو پہلے تیری میری ملاقات برزخ اندر ہو جائے گی، سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی. سیدہ فاطمہ مسکرا پئیاں نے، ہس پئیاں نے، پہلے روئیاں نے پھر مسکرائیاں نے. ایک کوئی حدیث ہے پہلے لمحے اندر رو پئیاں نے، دوجے لمحے اندر ہس پئیاں نے، مسکرا پئیاں نے. پہلی حدیث دے پہلے ٹکڑے اندر حضور دی موت دا تذکرہ ہے، تے دوجے حصے اندر فاطمہ دی موت دا ذکر. پھر غور کرو، پہلی حدیث اندر حضور دی موت دا ذکر، تے حدیث دے دوسرے ٹکڑے اندر کی دی موت دا ذکر، فاطمہ الزہرا دی موت دا ذکر. اپنی موت تے ہس رہیاں نے، تے حضور دی موت تے رو رہیاں نے. یہ دا مطلب ہے معاملہ موت دا نہیں، معاملہ جدائی تے ملاقات دا ہے. پہلی حصے اندر حضور نال جدائی ہو رہی ہے، دوسرے حصے اندر حضور نال ملاقات ہو رہی ہے. فرما تیری میری جلدی ملاقات، اہل بیت جو سب تو پہلے ملاقات ہوئے گی. ملاقات تے خوش ہو گئیاں نے. پھر کل 6 ماہ زندہ رہیاں نے. غم اتنا لگا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نو، حسنین جیسے بیٹے بھی موجود نے، حسن حسین جیسے بیٹے موجود نے، علی مرتضیٰ جیسے شوہر موجود نے. لیکن غم اتنا لگا ہے حضور دی جدائی دا، اور خوشی اتنی ہے حضور دی ملاقات دی کہ رویاں تے ہسیاں تے سے انتظار اندر نے. اے روگ اے غم سیدہ فاطمہ الزہرا نو حضور دی وفات تو بعد اس دن مسکرائیاں نے، جس دن حضور نے فرمایا تواڈی میری ملاقات ہو جائے گی. پھر دوبارہ 6 ماہ زندہ رہیاں نے حضور تو بعد. کس
کسی عورت نے بھی مسکراندیاں نہیں ویکھیا، بس اسی خیال اندر کدوں موت آنی ہے، حضور نال سب تو پہلے میری ملاقات ہونی ہے، اس بات خوش نے کہ میری ملاقات حضور نال ہونی ہے۔ سیدہ فاطمہ اہل بیت دے وچوں سب تو پہلے حضور کول پہنچیاں نے، حضور نال ملاقات ہوئی ہے، دنیا تو تشریف لے گئیاں نے، ازواج مطہرات اکٹھیاں ہو کے حضور علیہ السلام دے کول آ گئیاں۔ ساری ازواج مطہرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی کیفیت دستی ہے، تواڈی بیماری دس رہی ہے کہ تواڈی زندگی زیادہ دیر ہن وفا نہیں کری، جدائی دے ایام شروع ہون لگے نے، سنیت دسو ساڈے وچوں سب تو پہلے کون تانوں آ کے ملے گی؟ تواڈی بیویاں چو اہل بیت چو تے فاطمہ تو ذرا سمجھ آ گئی، ازواج مطہرات نوں اپنا غم کھائی جا رہا ہے، محبوب جی ساڈے وچوں سب تو پہلے تواڈی ملاقات کون کرے گی؟ ساڈے چو کنوں پہلے موت آئے گی؟ دنیا چ سکون نہیں جڑے محمد مصطفیٰ دی ملاقات اندر سکون ہے، اے دنیا دی جنجال تو بندہ بچ کے مصطفیٰ دی ملاقات زیارت دیدار نو پہنچ جاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ دنیا اے شرف سانو نہیں دیتا، اے شرف تے صحابہ اکرام لے گئے، اللہ قیامت والے دن دیدار تو محروم نہ رکھے، اللہ قیام برزخ دے اندر حضور دی ملاقات تو محروم نہ رکھے۔ ادھر آنکھ بند ہوئے ادھر حضور دی زیارت نصیب ہو جائے، پھر سمجھو آنکھ بند نہیں ہوئی، حقیقت اندر آنکھ کھل گئی ہے، حسن آپ سمجھو موت نہیں آئی بلکہ تو زندگی نصیب ہو گئی ہے۔ او زندگی جس تو بعد کدے موت نہیں آئے گی، وہ آرام جس تو بعد کدے بیماری نہیں آئے گی، وہ سکھ جس تو بعد کدے دکھ نہیں آئے گا۔ فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آپ دی ازواج مطہرات حضور کو اکٹھیاں بیٹھیاں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے چو پہلے تو ملاقات جنت اندر برزخ اندر کی دی ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا تو آڑے وچوں جدے ہاتھ لمبے ہونگے، جدے ہاتھ لمبے ہونگے تو آڑے چو دی ملاقات میرے نال سب تو پہلے ہو جائے گی۔ حضور نے حدیث بیان فرما دیتی ہے، ازواج مطہرات امہات المومنین نے حدیث سن لئیے، حضور دنیا تو چلے گئے نے، ایویں ساری ازواج مطہرات امہات المومنین کٹھیاں ہویاں بیٹھیاں، کہنے گے دھاگا لے آؤ ذرا ہاتھ تے ناپیے، کیڑی ہے خوش نصیب جی دی ملاقات حضور نال سب تو پہلے ہونی ہے۔ سوچ کیے صحابیات دی، سوچ کی امہات المومنین دی، کدوں وقت آوے حضور نال ملاقات ہوئے، کدو لمحہ ہوئے حضور نال فراق ختم ہوئے، جدائی ختم ہوئے، حضور نال السلام دا دیدار تے صحبت مجلس نصیب ہوئے۔ ازواج مطہرات نے دھاگا لے آئے تے ہتھاں نوں ناپن لگ پئیاں، جدو ہتھاں نوں ناپے تے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ لمبے نکلے، ساریاں کہنے سودا تنوں مبارک ہوئے، تنوں پہلے موت آنی ہے، تیری ملاقات رسول پاک نال ہونی ہے۔ لیکن اللہ دا امر کے سیدہ زینب فوت ہو گئیاں، جو زینب فوت ہوئیاں ساری ازواج مطہرات کہنے لگیاں سودا ہاتھ تو آڑے لمبے سن ناپ اندر، حضور فرما گئے سن جدے ہاتھ لمبے ہونگے وہ میرے کول پہلے آئے گی، وہ دی ملاقات میرے نال سب تو پہلے ہوئے گی۔ فوت زینب ہو گئیاں نے، اس دن ازواج مطہرات فرما دیا نے، حدیث دا معنی سن سمجھ آیا کہ سب تو پہلے او فوت ہوئے گی جدے ہاتھ لمبے ہون دا معنی جناب جسامت اندر لمائی نہیں بلکہ صدقہ و خیرات اندر سیدہ زینب سب تو زیادہ صدقہ کرنے والی، خیرات کرنے والی ازواج مطہرات چو گھر اندر محنت مزدوری کر دیا سن تے چیزاں بنا دیا سن، وہ بازار اندر وچوں بیچن وکن واسطے بھیج دیا سن، جو وکدا سی جتنا مال آندہ سی سیدہ زینب رات گزرن تو پہلے اللہ دے راہ اندر صدقہ فرما دیا سن۔ اس کو موت آئی، سیدہ زینب کو موت آئی، ساری ازواج اس ارادے نیت سے کب ملاقات ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کدوں لکھا ہوئے کدوں حضور علیہ السلام دا دیدار نصیب ہوئے۔ آئیے غور فرمائی حدیث پاک دے، ازواج مطہرات ایک دن اکٹھیاں ہو کے نبی علیہ السلام دے انتظار اندر بیٹھیا نے، ساری ازواج مطہرات کہن لگیاں مال دی فراوانی ہے، مال و دولت کسرت نہ آ رہی ہے، ہن ساریاں رل کے اپنے نان نفقے اندر خرچے اندر اضافہ کروا لئیے۔ حضور نو کبھی سن کوئی زیب و زینت دیا چیزاں سامان کوئی زیورات لے کے دیو، آج کل مہاجرین انصار نو بڑا مال دیتا جا رہے ہے۔ حضور علیہ السلام نے عرض کریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنوی مال دولت کچھ نہ کچھ عنایت فرماؤ۔ ساری ازواج کٹھیوں کے بہ گئیاں اپنے حجرہ پاک دے وچوں ایک حجرے اندر، حضور عصر دی نماز تو بعد
ساری ازواج مطہرات کو تشریف لے آیا کر دے سن، حال احوال پوچھ دے سن، اخراجات دے معاملات پوچھ دے سن، کوئی خرچ کوئی چیز چاہیے دیئے تے پوچھ دے سن، پھر رات اس گھر گزار دے جس رات حضور دی باری ہوندی۔ نبی علیہ السلام اثر تو بعد آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں نے، آپ فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، اے میری اہل بیت توڑے دے اللہ دی رحمت سلامتی ہوئے، آج کیوں اکٹھیاں ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا ارادہ کیتا ہے کہ سانوی کوئی خرچے اخراجات نے اضافہ کیتا جائے۔ نبی علیہ السلام نے سنیا تے آپ دے تکلیف پہنچی، آپ نے فرمایا میرے گھر اندر دنیا دے مال دی چاہت مطالبہ کے میں آگے ہے، فرمایا ایک مہینہ میں گھر نہیں آواں گا، ایک مہینہ میں باریاں ختم کر دیتی آنے، ایک مہینہ آپ نے علیحدگی فرما لئیے، ایک مہینہ آپ نے ایلا فرما لئیے، ایک مہینہ زواج تو علیحدگی فرما لئی۔ جدو علیحدگی فرمائیے نبی علیہ السلام نے مہینہ گزرے ہے، بس 29 دن گزرے، آپ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ پاک اندر تشریف لے آئے۔ امی عائشہ فرماتے محبوب جی آ گئے ہو؟ جی عائشہ آج رات واریاں تقسیم شروع ہو گئی ہے، دوبارہ تے توڑے تو آغاز ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا محبوب جی تسا قسم چکی سی ایک مہینے دی، دن تے 29 ہوئے نے کی مانا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدائی دے دن گنے ہوئے نے انگلیاں تے کہ کدوں جدائی ختم ہوئے، کدوں مہینہ پورا ہوئے، کدوں رسول اللہ دی زیارت ہوئے، کدوں حضور دا دیدار ہوئے، کدوں حضور دی صحبت مجلس جناب شرف نصیب ہوئے، حضور تشریف لے آئے۔ اماں جی عائشہ فرمان دن 29 ہوئے نے، محبوب جی قسم مہینے دی اٹھا کے گیا سو۔ فرمایا اماں عائشہ دن 29 مہینہ 29 دا بھی ہوندہ ہے 33 دا بھی ہوندہ ہے، میں مہینے دی قسم چکی، میری مرضی ہے مہینے دے اندر 29 والا دنہ والا مہینہ من لواں یا 30 والا مہینہ من لواں۔ فرمایا عائشہ اللہ نے من اختیار دیتا ہے، اپنے ابے نال مشورہ کر لینا، ابو بکر نال مشورہ کر لینا، جلدی نہ کرنا فیصلے اندر۔ اللہ نے من اختیار دیتا ہے کہ اپنی بیویاں فرماؤ جے دنیا دا مال تے متا چاندیاں نے، مال دے کے نہ طلاق دے کے فارغ کر دو، تے جے مال نہ چاند تے یا اللہ پھر او دے بدلے کے ملے گا۔ قرآن دے الفاظ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا محبوب جی ازواج مطہرات نو کہہ دو جے مال دا چاندیوں آؤ میں تن مال دے کے تے طلاق دے کے اچھے انداز نہ فارغ کر دے ہاں، یہ مال دے مطالبے تو دستبردار ہو جاؤ تو پھر جنت محمد دا ساتھ تن ملے گا۔ دسو مال لینا ہے، سونا لینا ہے، زیورات لینے نے یا جنت محمد دا ساتھ لینا ہے؟ عائشہ دسو۔ امی عائشہ بولی محبوب جی ابا جی نہ مشورہ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تو آڈے نہ رہن واسطے مشورہ کی کرنا ہے؟ میں نے مال نہیں چاہیدہ، میں نے جنت محمد دا ساتھ چاہیدہ ہے، دنیا دا مال نہیں، جنت مصطفیٰ دا ساتھ۔ ساری ازواج نو بلایا گیا، ساری بیویاں کہنے لگی جو جواب عائشہ ہے وہی جواب ہمارا ہے، سن مال نہیں چاہیدہ، سنو جنت مصطفیٰ دا ساتھ چاہیے۔ ساری ازواج نے کی پسند کی تے جنت مصطفیٰ دا ساتھ، برزخ اندر مصطفیٰ دا ساتھ، آخرت اندر مصطفیٰ دا ساتھ، والدار الاخرہ اندر برزخ بھی موجود ہے، والدار الاخرہ اندر جنت دا محل بھی موجود ہے، والدار الاخرہ آخرت دا گھر، والدار الاخرہ آخرت دا گھر نصیب ہوئے گا۔ ساری امہات المومنین کو زبان اندر بات گئی ہے، سن دنیا نہیں چاہیے محمد دا ساتھ چاہیے۔ میں اس مقام پہ بات کہا کرتا ہوں، سن لیجئے، ازواج مطہرات نے حضور کو پسند کر لیا ہے، جنت میں محمد کا ساتھ دل جناب پسند فرما لیا۔ جب وہ ساری کی ساری جنت میں جانے کی نص قطعی یہاں قرآن میں موجود ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے جس کا جنت میں جانا یقینی ہو، اس کے عمل پر اس کی ذات پر تنقید کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ مومنوں کی مائیں ان پر تنقید کرنے والا دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے، حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ دنیا آخرت میں ملعون ہے شخص جو امی عائشہ پر، حفصہ میمونہ جویریہ پر جناب تبرہ کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی محمد کے ساتھ ہیں اور وہ جنت میں بھی ساری کی ساری ازواج محمد کے ساتھ ہے۔ بلکہ شیخ
شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا. شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے یہ ونڈ اور تقسیم فرما دی تھی. فرمایا گیا قیامت کا دن ہوگا, جنت میں محمد مصطفیٰ بھی ہوں گے, جنت میں اصحاب رسول بھی ہوں گے, جنت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی ہوں گے, لیکن عجیب تقسیم ہوگی. جو ابو بکر کی بیوی ہے وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں ہوں گی, جو عمر کی ازواج ہے وہ جنت میں عمر کے ساتھ ہوں گی, جو عثمان کی ازواج ہے وہ جنت میں عثمان کے ساتھ ہوں گی. فاطمہ الزہرا علی پاک کی بیوی ہے, وہ علی کی کوٹھی میں ہوگی. عائشہ اور حفصہ اور ام حبیبہ صدیق کی بیٹی, عمر کی بیٹی اور امیر معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی کل قیامت والے دن جنت میں محمد کی کوٹھی میں ہوگی. جب وہ محمد کے ساتھ ہے تو پھر ان پر باس نہیں ہو سکتی. جس کوٹھی جس درجے میں مصطفیٰ ہوں گے اسی کوٹھی پہ محمد مصطفیٰ کی ازواج ہوں گے. کیسے انکار ہو سکتا ہے ان شخصیات کا؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاقات نو کردہ دل انشاءاللہ کردہ دل. نبی علیہ السلام دی ملاقات نو آپ دے دیدار نو کہ جنت دے اندر برزخ اندر مصطفیٰ دا ساتھ نصیب ہو جائے. جو ہی موت آنی ہے مصطفیٰ نال ملاقات ہو جائے گی, لیکن شرط ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. صحابہ نو حضور دے دیدار دا کتنا ذوق و شوق اور جدائی ہوتے کتنے پریشان ہوندے سن. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے سے البخاری اندر حدیث ہے, دوپہر والے دن ایک دن حضور علیہ السلام آ رہے ہیں, صدیق دے گھر والا آ رہے ہیں, صدیق دے گھر والا آ رہے ہیں. سن لیجئے یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے میں نکاح تو شادی تو پہلے بھی نکاح تو بعد بھی کوئی دن ایسا ویکھیا نہیں کہ محبوب صدیق دے گھر نہ آئے ہون. ہر روز رسول اللہ صدیق دے گھر, ہر روز رسول اللہ تشریف لے آندے سن. سارے صحابہ کرام چو نمایاں یہ حیثیت مقام حاصل ہے صدیق نو. روزانہ ہی رسول پاک تشریف لے آندے سن, روزانہ ہی حضور صدیق دے گھر لازمی تشریف لے آندے سن. ایک دن ایس ویلے آئے جس ویلے کدے نہیں سی آئے, دوپہر دا ویلے سنسان پورا مکہ شہر. حضور چل دے آ رہے ہیں. صدیق نے فرمایا دو دیکھو مصطفیٰ تشریف لے آ رہے ہیں. ساڑھی خوش قسمتی اس ویلے حضور تشریف لے آ رہے ہیں, لیکن کوئی اہم ترین مہم میں کوئی کام میں جس بات حضور آ رہے ہیں. اس ویلے تے کدے حضور ساڑھے گھر تشریف نہیں لے آئے. جو ہی حضور اندر داخل ہوئے فرما ابو بکر خاص گل میں کرنی ہے, سارے گھر والن ایک سائٹ تے کر دو, الگ کر دو, تنہائی اندر آ جو توڑے نل میں راز دی گل کرنی ہے. فرما انما ہم اہلوک, اے میرے محبوب سارا گھران نہیں محمد وفادار ہے. سب دے سامنے بیان کرو. میں جے راز رکھ سکتا ہوں, میرا خون سارا توڑا راز رکھ سکتا ہے. سب دے سامنے بیان کرو. کوئی بات ایسی نہیں کہ توڑی بات بار نو جاوے. اتنے رازدان صدیق دا گرانہ نبی علیہ السلام دا حساس ترین سفر ہے نبی علیہ السلام دا, لیکن صدیق دی وفات دے در اندازہ کیجئے, سب دے سامنے بیان کیجئے. انما ہم لوگ اے توڑا گھر, اے توڑے گھر والے نے, اے توڑے ہی نے, اے توڑے ہی وفادار نے. بیان کیجئے محبوب جی. فرما ابو بکر اللہ نے منو ہجرت دی اجازت دے دیتی ہے, ہجرت مدینے دا حکم دے دیتا ہے. صدیق نے سن کے فوری رو پہ بخاری کھولیے. فرما ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ فرما توڑے بغیر صدیق کے میں روے گا, یہ تسی چلے جاؤ گے میں کہ میں روانگا. فرما ابو بکر تو پریشان کیوں ہے؟ اللہ نے ہجرت دا تنو میرا ساتھی بنا دیتا ہے. فرما اللہ نے آسمان پہ نام لیا ہے. فرما ابو بکر تیرا نام لے کے فرمایا ہجرت کرنے کی اجازت ہے, صدیق کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. صدیق کو ساتھ لے جانا. صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس. صدیق نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر. جاؤ کئی مقامات سفر ایسے ہیں جہاں حضور موجود ہیں, سید عمر ساتھ نہیں ہے, سیدنا عمر ساتھ نہیں ہے.
کئی ایسے سفر موجود ہیں حضور موجود ہیں سینہ عثمان ساتھ نہیں ہیں، کئی مواقع غزوات ایسے اور جگہ ہیں جہاں حضور موجود ہیں علی پاک ساتھ نہیں ہے۔ کوئی آپ کی 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کوئی مہم صبر ایسا ہے ہی نہیں کہ حضور گھر سے باہر ہوں اور صدیق ساتھ نہ ہو، جڑے ہوئے تھے نبوت کے ساتھ۔ حضور نے ایک دفعہ پوچھا تھا ابو بکر ہر بندے دی کوئی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے، کوئی تیری خواہش بھی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، میری پہلی خواہش ہے بیٹی میری ہو، محمد مصطفیٰ کی بیوی ہو، اور کوئی خواہش؟ فرمایا مال میں کماؤں، خرچ محمد کے اعلان پہ کروں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی خواہش؟ النظر الی وجہ رسول اللہ، تیسری خواہش یہ ہے ہر وقت محمد مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہو، اور میری خواہش ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انتے کچھ تکبیر پہلے حدیث کے دو اصول حضرت مولانا سید النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ تسی ماشاءاللہ جاگ دے ہو نا، جاگ دے ہو ماشاءاللہ۔ جو 2 گھنٹے ہو گئے میں نے 10 دے ہوئے، ان کے نا گھنٹے ہو گئے 1 گھنٹہ 40 منٹ ہو گئے، تو سبھی زیادہ تھا سنجان کے بعد جلدی مکائے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ساری کائنات ود کے پیار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک قرآن دا دوسرا مقام قل ان کان آباؤکم۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ ہن میرا دل کر پہ تقریر کر، ہن تہاڈا بھی دل کر پہ ماشاءاللہ کہ بس تھکتے نہیں گئے؟ ہاتھ چکو جڑے جڑے داڑھی منان دے ہو، چکو نا ہاتھ بلا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ توجہ فرمائیے، حدیث پاک سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام جدو معراج پہ جانے لگے، رات نو سفر شروع ہونے لگا، جدہ ذکر قرآن پاک نے الفاظ اندر کیتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا۔ توجہ ہے، داڑھی رکھسو تے جان چھوٹنے، ایک بندہ تو انہوں پامی پھاد کے دینا پیا، بان کے دینا پیا، تو سا دیونا ہے با یار تو ساڑھی جان چھوڑا۔ ایک بندہ تے میں نے پتا ہے میں نے کس واسطے ساری تقریر میں کیڑے بندے کان کر رہے ہیں تو میرا راب جان دینا ہے، یہ تو دیر ہلڑا ہے اس آپ پہ ہاتھ چکوڑا ہے، انہوں بھی پتا ہے میرے واسطے ہو رہی تھی، میں نے بھی پتا ہے میں وہ واسطے ہی کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسرا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے جان لگے نے، کہ تو معراج دا سفر شروع ہون لگا ہے، آپ واسطے سواری براق لے آئی گئی، جو ہی براق سواری دے ہوتے چڑھن واسطے آپ نو فرمایا گیا، تے براق دے قریب آئے، براق نے بدکنا شروع کر دیتا ہے، ڈرنا شروع کر دیتا ہے، تے جبریل علیہ السلام نے کی فرمایا، براق ٹھہر جا، رک جا، جڑا آج سوار ہون لگا ہے، جڑا آج تیرے ہوتے سوار ہون لگا ہے،
ہے حضور دی ملاقات حضور دا وصال حضور دی دیدار حضور دی زیارت حضور دی محبت حضور دی صحبت حضور دی مجلس حضور نہ ملنا حضور نال جانا حضور نال اٹھنا حضور نال بیٹھنا حضور دا سفر حضور دا حضر سن لیجئے نبی علیہ السلام دے نال ملاقات دا شرف کیے تے آپ دی صحبت مجلس دا شرف کیے تے جدوں براق نے ڈرنا شروع کیتا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے براق ٹھہر جا جڑا آج تیرے ہوتے سوار ہون لگا ہے ادھا نام محمد ہے یہ ہو جا سوار تے اللہ نے بنائے ہی نہیں حضور فرما دینے جدوں میرا نام سنے ہیں جدوں میری سواری دے بارے سنے ہیں آج کا سوار کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی نے اس براق پر سواری کی یہ آخری سفر ہے آخری نبی ہے آخری سفر ہے آخری نبی ہے جدوں نبی علیہ السلام دا نام پاک سنے ہیں اسی وقت براق ٹھہر گیا رک گیا تھم گیا اپنی جگہ تے خوشی سے رک گیا ہے کہ آج سوار کون ہونے لگا لوگوں ایک براق نے بھی حیا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کیا احترام بھی کیا اکرام بھی کیا صحبت میں جھوم اٹھا وہ براق کہ مصطفیٰ آج مجھ پہ سوار ہونے لگے سن لیجئے جدائی کا عالم کیا ہے وہ اونٹنی جس پہ نبی علیہ السلام سفر کیتا کردے سن جدو حضور وفات پائی اونٹنی آ کے روزانہ حضور دے دروازے تے بہ جاوے کدو حضور تشریف لے آن جدو حضور چند دن تشریف نہ لے آئے اونٹنی بھی رو رو کے مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کر لے آئے نہ کھاوے نہ پیوے اونٹنی وہ جس پہ حضور سوار ہوا کرتے تھے جب جناب ایک جانور حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تو لوگوں عام انسان دی کفیت کی ہو سکتی ہے دعا کیجئے کہ سانو دنیا اندر اے شرف نہیں ملے جلدی وقت آوے کہ حضور نال ملاقات نصیب ہو جائے حضور علیہ السلام دا دیدار نصیب ہو جائے کتنے محدثین کرام نے جن حضور دی خواب اندر زیارت نصیب ہوئی ہے کتنے اصحاب رسول نے جن نبی علیہ السلام دی خواب اندر زیارت نصیب ہوئی ہے کتنے ہی ایسی شخصیات جن خواب اندر نبی علیہ السلام نے دیدار نصیب ہویا ہے اللہ انہاں لوگ اندر توہن بھی شامل کرے سن بھی شامل فرمائے ہر بندے نو ہر مومن نو ہر موائد نو ہر توحید پرست نو ہر متبع سنت نو حضور دی خواب اندر زیارت نصیب ہو جائے یہ دنیا اندر معروم روے تے اللہ موت والے دن حضور نال ملاقات نصیب فرمائے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وہ جناب ڈاچی وہ اونٹنی رو رہی ہے حضور کی جدائی پر ذرا وہ حدیث غور کیجئے جو صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک صحابیہ کی عرض کر دی خاتون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی کردہ ہے میں توڑے لکڑی دا ممبر بنا دیاں بنوا کے تو انہوں مسجد دے اندر ممبر لے آ دیاں جان دیو ایسی شخصیات ایسی بزرگ خواتین ہر محلے اور بستی اور پنڈ اندر ہویا کر دیا سن جو مسجدوں دا خیال رکھ دیا سن مسجدوں جھاڑو دیتا کر دیا سن ہونتے ہر مسجد اندر خادم در آواز آ گیا وگرنہ خواتین ایسی ہوا کرتی تھی ہر محلے اندر ہر بستی اندر جو مسجد کا خیال رکھتے تھے کبھی مسجد کے اندر ممبر کبھی مسجد دی صفائی ستھرائی کبھی مسجد دے اندر کوئی پھٹی کوئی چیز رکھ دیا سن تاکہ نمازیوں آسانی سہولتوں میں نبی علیہ السلام دے زمانے اندر بھی مسجد نبوی دی خاتمہ مسجد دے صفائی کیتا کرتے سے خیمہ مسجد دے اندر ہوندہ سی روٹی صحابہ لے آکے دیندے سن مسافرہ خاتون سی حضور علیہ السلام دی مسجد نبوی اندر صفائی کر دیتا کرے کدے فارغ ہوئے تے حضور دے گھرج کم کاج کر دیتا کرے ازواج مطارات دے بالن سوار دیتا کرے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دی خدمت کر دیتا کرے امی عائشہ دے والانو سوار دیتا کرے یہ خاتون ہے اس خاتون کا یہ کردار ہے حدیث البخاری دے اندر حدیث موجود نے ایسی خواتین ہر دور میں ہوا کرتی تھی آج وہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا وہی روایات کو زندہ کریں کچھ بوڑھی خواتین ایسی ہوں جو مساجد کی صفائی کیا
کریں, یہ سنت کو زندہ کریں, اس روحانیت کو زندہ کریں, اسلاف کے طریقے کو زندہ کریں. بزرگ خواتین ایسی پاکستان میں, ہندوستان میں گزری ہے جو اپنی مسجد کی صفائی کا خیال رکھا کرتے تھیں. یہ سنت ہے حضور مسجد نبوی کی خادمہ صفائی کرتی سی تے کئی دن بعد فوت ہو گئی تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج کل وہ خاتون نظر نہیں آ رہی یا رسول اللہ فوت ہو گئی. فرمایا دلونی الی قبر آمنو دی قبر تے لے کے چلو. حضور قبر پہ گئے, جنازہ پڑھایا, حضور قبر پہ گئے, اس کے لیے جنازہ پڑھا. فرمایا میرے صحابہ جدوں میرا کوئی صحابی صاحب یا فوت ہو جائے میں نے طلاق کر دیتا کرو, میرے جنازہ پڑھان نال اللہ میرے صحابہ دی قبر روشن فرما دیندا ہے. نبی علیہ السلام لئی لکڑی دا ممبر بنوایا گیا. یہ پہلی مسجد ہے مسجد نبوی جس میں ممبر رکھا گیا. یہ خاتون ہے جس نے پہلے ممبر بنوایا. اس تاریخ کو زندہ کرو, اس سنت کو زندہ کرو. ماں بہنوں بیٹیوں اس بات کو سنو, زندہ کرو. مساجد کے ممبروں کا خیال رکھا کرو, اس پر خرچ کیا کرو. یہ پہلی خاتون ہے, یہ پہلی صحابی ہے جس نے پہلی مرتبہ ممبر بنایا. اپنی اس روایت کو زندہ رکھو, اپنی سنت کو طریقے کو زندہ رکھو. مسجد نبوی ممبر لایا گیا. حضور ممبر پہ چڑھے, تشریف لائے, خطبہ ارشاد فرمانے لگے. ابھی ممبر پہ بیٹھے یہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے حضور. پہلے نبی علیہ السلام ایک کھجور دا خشک جیا تنا سی ادنا ٹیک لگا کے خطبہ دیتا کردے سن. جو ہی ممبر پہ چڑھے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, وہ کھجور کا خشک تنا حضور کی جدائی میں ایسے رویا جویں بچہ ماں تو جدا ہو کے روندہ ہے. پوری مسجد نبوی اندر رون دی آواز گونج رہی ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں منظر روحانی کیسا ہوئے گا. حضور ممبر پر خاموش ہیں, صحابہ مسجد میں خاموش ہیں. رونے کی آواز آ رہی ہے, کھجور کا تنا رو رہا ہے جویں ماں تو جدا ہو جائے. اس طرح جویں بچہ روندا ہے, بلکن دی آواز آئے, رومن دی آواز آئے. صحابہ سن رہے ہوں, بتاؤ روحانیت کیا ہوگی, منظر کیا ہوگا, عجیب سما ہوگا. تصور ملاؤ, ذرا تصور ملاؤ, خیال ملاؤ, وہ ماحول کیسا ہوگا, وہ انداز کیسا ہوگا. صحابہ کرام خاموش ہیں, کھجور کا تنا رو رہا ہے حضور کی جدائی پر. تے توڑے دل پتھراں تمہیں سخت ہو گئے. نہیں جی کردہ کہ خواب اندر حضور دی زیارت ہو جائے, کیوں نہیں دل کردہ کہ حضور دی ملاقات نصیب ہو جائے. ثم قست قلوبکم, توڑے دل پتھروں سے سخت ہو گئے. پتھر تو پھٹ جاتے ہیں, ان سے بھی پانی نکل آتا ہے. ہماری آنکھیں ہماری پتھر آ گئی, پتھروں سے سخت ہو گئی. ان سے آنسو حضور کی جدائی پر, حضور کی ملاقات کے لیے, حضور کی اس خوشی میں, حضور کے لقاء سما اور ملاقات کے لیے کیوں نہیں دل تڑپتا اہل ایمان کا, جس کا دل حضور کو ملنے کے لیے ہو کہ آج ہی ملاقات موت کے بعد ہونی ہے, یا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. ادھر فرعون بیٹھا ہے, قارون ہے, شداد ہے, نمرود ہے, یا ان میں جانا ہے, یا ادھر نبی پاک ہے, انبیاء ہے, اولیاء ہے, صدیق و شہداء ہے, ادھر جانا ہے. اب فیصلہ کرو تم نے آگ پر صبر کیسے کر لیا. رب کہتا ہے فما اصبرهم علی النار, آگ پر صبر کر کے بیٹھے ہو. دنیا میں تو دو برداشت نہیں کرتے اور جہنم کی آگ پر صبر کر کے بیٹھے ہو. حضور کے ملنے کی چاہ ہوتی, ہمارے اعمال حضور کی سنت سے مطابقت رکھتے. یہ کھجور کا تنا رو رہا. صحابہ فرماتے ہیں حضور جب اس کا رونا سنتے رہے, صحابہ سنتے رہے, حضور کو رحم و ترس آیا. حضور ممبر سے نیچے اتر کے اس پر آپ کے ہاتھ رکھا, ایسے چپ ہوا جیسے روتے بچے کو ماں اٹھائے تو وہ چپ کر جاتا ہے, اس طرح وہ چپ کر گیا. حضور نے فرمایا اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور ایک گڑھا کھودو, اس میں اس کو جا کے دفن کرو, چھپاؤ. اگر اس یہی رہا تو یہ محمد کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا, یہ روتا رہے گا, روتا رہے گا, قیامت آ جائے گی, یہ روتا رہے گا. اس وقت چپ نہیں کرے گا, اس وقت تک جب تک مصطفیٰ سے ملے نا. اس کو دفن کر دو, ایک ہی راستہ ہے اس کو چپ کرانے کو, دفن کر دو. یہ حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر پایا. کیوں پہاڑ ہلا تھا جب حضور اس پہ سوار ہوئے تھے, خوشی سے وہ بھی جھوم اٹھا تھا کہ آج میں وہ پہاڑ ہوں جس پر محمد مصطفیٰ کے قدم ہیں. حضور نے کیا فرمایا تھا, اصبر یا حدود, ٹھہر جا, رک جا, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور باقی شہید ہے, رک جا. لرزہ طاری ہوا پہاڑ پر کہ مصطفیٰ مجھ پہ سوار ہو. ایک پتھر تھا, صحیح مسلم میں ہے, حضور کو جو اس کے پاس سے گزرتے وہ سلام کرتا رسول پاک کو.
کہ میرے پاس سے حضور گزر رہے، وہ بھی سلام کرتا تھا۔ اپنی حالت، اپنی کیفیت پہ غور کیجئے کہ جس دن موت آنی ہے، جب موت کے بعد پتہ ہو کہ آج حضور سے ملنا ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں آج ہے یا کل ہے، کب ہمیں آنے والی ہے، تو پھر ایسا بندہ جب ویٹنگ میں ہے اور انتظار میں ہے کہ آج ہی آ جائے تو مجھے جانا پڑے، بس کال آنی ہے تو میں نے چل پڑنا ہے، آواز آنا ہے تو میں نے چل پڑنا ہے اور حضور سے ملنا، اس کی حالت یہ ہوتی ہے جو ہماری ہے۔ وہ تو اپنے بستر کو باندھ کے رکھتا ہے، سامان کو باندھ کے رکھتا ہے، آج ہی چلا جاؤں تو حضور کے پاس جاتے ہوئے شرم نہ آئے۔ تو اگر آپ اس حالت میں مر جائے تو حضور کے سامنے کیسے جائیں گے، کیسے شرم نہ آئے کہ ہم تو آپ کی ایک بات کو بھی مان نہ سکے، ہم وہ بد نصیب ہیں۔ حضور کی ملاقات کا ذوق و شوق ہے تو حضور کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ ہمیں حضور کی ملاقات نصیب فرما دے، زندہ رکھے ایمان پر، موت دے اسلام پر۔ جب بھی موت آئے، جس دن موت آئے، اللہ حضور کی سنگت، صحبت، مجلس، زیارت، دیدار ہماری قسمت میں فرما دے۔ ایسا شخص جس نے خاندان سے باہر شادی کی، یہ پنڈ دا ہی ہونا کوئی توڑے بیچارہ کوئی ظلم کر بیٹھے، تو سب بہن بھائیوں نے اس رشتہ ختم کر دیا۔ کیا یہ ناراضگی جائز ہے؟ بالکل ناراضگی انہوں نے ٹھیک ہے، اس واسطے کہ انہوں نے دین دی جو کہ پرواہ نہیں، اہل حدیث ہون گے اینج دے کم اہل حدیث کر دے۔ اللہ کے بندو، کس بنیاد پر ناراض؟ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی حرام ہے۔ تو شادی کرنا کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر باہر شادی کی ہے، برادری سے بات کی ہے، کم سے کم جڑیاں تھوڑیاں سٹاں ہوندیاں نا جٹاں دیاں، وہ بڑیاں پوریاں کرنی اوکھی ہوندیاں۔ وہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، 2 بندے جٹ لڑ پے آپس، انہوں نے رولا، ایک چھوٹی جی زمین آئی، زمین دی وٹ آئی، وٹ سمجھ دیو بچوں وٹ آئی، تو وہ آدھے وٹ میری ہے، تو آدھے وٹ میری ہے، رولا پہ گیا۔ انہوں نے کہا بس دو اہل حدیث علامہ صاحب کو فیصلہ کرا لے۔ علامہ صاحب دونوں دی گل آ کے سنی، ویکھیا، انہوں نے کہا رولا کہ دا، انہوں نے کہا ایسے وٹ دا، وہ 1 گٹ ہو سی یا 1.5 گٹ ہو سی۔ علامہ صاحب بڑے حیران ہوئے، شہری رہن دے سنا، وٹ دا رولا اس جگہ دا رولا، ہو سکے جی یہ آدھا میری تے اے آدھا میری۔ انہوں نے کہا بھائی یار ایڈی ساری جگہ ہے، یہ تو لنگنا ہے، وٹ دا رولا چھڑا۔ وہ بندہ جٹ بولیا، اسے علامہ صاحب وٹ دا نہیں رولا، جٹ دی 60 دا رولا، یہ آدھا میری ہے تو میں آنا میری، یہ رولا وٹ ووٹ دا نہیں، 60 دا رولا۔ یہ جڑی تھوڑی 60 ہوندی ہے نا جٹاں دی، یہ بڑی ڈاٹی ہوندی ہے۔ اس بات ہے اس تو نہ ناراض ہو، ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، رسول اللہ کی دین کے لیے۔ بے نماز سے کوئی غصہ کر لیا کر، بے دین سے غصہ کر لیا۔ نکاح پر ناراض ہوئی، جسے آدم کی بیٹی سے سید زادی نہ نکاح کیتا تو اور تو ان کی چاہیے۔ ہن تسی میرے ال ویندے ہو بس سید زادی نہ آدم علیہ السلام دی بیٹی نہ کیتا س نا، کی خیال ہے؟ نبیوں دی اولاد وچ کیتا اس تو بڑا کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ اس نے شادی کیتی ہو سی نبی دی بیٹی نال، آدم علیہ السلام دی بیٹی نال کیتی س نا، کہ جننی نال کیتی سو آدم علیہ السلام دی بیٹی نال کیتی نا، تو نبیوں دے گھر کیتی پھر ایڈی ذات تواڈی اچھی آ گئی، شادیاں نے باہر کر لی، برادری تو باہر کر لی، برادری تو باہر جڑی کیتی وہ نبی دی بیٹی نال کیتی، آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ہی کیتی ہونی سی نا، کوئی باہروں شاید نہیں آئی۔ تو بعد جدوں نبیوں دے گھر رشتہ ہو جائے، کیوں نبیوں دی لڑی جو رشتہ ہو جائے، وہ میرا سیاح نے تو سیدات ہو دو رل کے بہ گئے، ہو سکے بتو سی، ہو سکے اسی میں سادات ہونے، ہو سکے بتو سی، ہو سکے بتو سی سادات، ہو سکے اسی تے سید ہاں، ہو سکے کیڑی اولاد ہو سکے محمد پاک دی اولاد چو، ہو سکے اسی تو تو وڈے سید ہاں، اسی محمد پاک جڑا باپ آدم ہے اسی او دی اولاد چو۔ جدو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ آیت خطبہ نکاح وچ پڑھی اس واسطے جان دی ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، تہاڈا باپ بھی ایک ہے تے تہاڈی ماں بھی ایک ہے، قبیلے تعارف پہچان واسطے انہاں دی کوئی بنیاد نہیں، لہٰذا اس بنیاد پر ناراضگی شرعی ناراضگی نہیں ہے، یہ دنیاوی ناراضگی ہے اور یہ حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر آپ رکھیں گے تو اللہ آپ کے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ اپنی فکر کرو، لہذا اپنے اعمال دی قبولیت فکر کرو، انہوں نے کی جانا ہے؟ تسی راضی نہیں ہو گے، اپنے اعمال توڑے قبول نہیں ہونے، اس دے موج کی شادی تو ہو گئی، وہ دے کھول کے کھیٹ دا بتا، کیوں نہیں؟ اس کی تو شادی ہو گئی، وہ تو نکاح کر لی ہے، تسی ناراض ہو گئے، اپنے عمل ضائع کرو، اپنے عمل قبول ہی نہ ہوں، وہ تو شادی ہو گئی، وہ تو خوش بیٹھا ہے، وہ تو انشاءاللہ ایک بھی نہ بولو، وہ تو راضی ہے، وہ تو کی خیال ہے؟ بس تسی ادھے راضی ہوتے اسی ادھے راضی،
وہ تو راضی ہے، وہ تو خوش بیٹھا، اس کی شادی ہو گئی ہے. آپ اپنے اعمال کی قبولیت روک رہے ہیں. ایسا نہ کریں، یہ ناراضگی دنیاوی ہے. اس ناراضگی کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، سبب نہیں ہے اسے ناراض. مسئلے پر روشنی ڈالیں. انشاءاللہ مسئلہ ہوگا جڑا روشنی دلائے گا. دسو جی کی لکھیا، میں تو نظر نہیں آ رہا. جو بندہ وفات پا جاتا ہے اس کے بعد کھانا یا فروٹ دینا ممنوع ہے. جو مسجد میں جانور اور پیسے اس بندے کے نام پہ دیے جاتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی طرف سے جو اس کی اولاد صدقہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو جو صدقہ دے جاتا ہے یا نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے، یا وہ صدقہ خود کر جاتا ہے، یا اس کی اولاد جو ہے اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا وہ علم جو چھوڑ جاتا ہے، یا وہ جو صدقہ یہ تو ہے اس کے لیے جو وہ خود کر گیا. اب اس کی جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے تو یہ جائز ہے، مسنون عمل ہے. کئی ایسے صحابی تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے عاص تھا نا وہ فوت ہو گیا، اور وہ کہہ گیا تھا کہ 100 اونٹ میری طرف سے جو ہے نا وہ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا. ہم بھائیوں نے مال بھی بانٹ لیا اور صدقہ جو کرنا تھا نا، خیرات جو کرنی تھی، جو ذبح کرنے تھے وہ بھی بانٹ لیا. 50 اونٹ وہ کر سی تے 50 میں کر سی. انہیں کر چھوڑے تو میں کرا یا نہ کرا. حضور نے فرمایا تو کر سے تو انہوں ثواب کو نہیں ملنا ہے، اس واسطے کہ وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا، وہ مسلمان نہیں ہو، اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا. تو اگر مسلمان ہوتا تو پھر یہ فائدہ پہنچ سکتا تھا. اس طرح کی اور کئی روایات ہیں. ہمارا خیال تو یہی ہے، واللہ عالم، کسی نے اس کا انکار کیا ہو. ہمارے علم کے مطابق صدقہ و خیرات مسجد بنائی جا سکتی ہے، پوری مسجد بھی بنائی جا سکتی ہے، تھوڑی بھی بنائی جا سکتی، پوری بنائی سکتی ہے. پوری بنائی جا سکتی تو بھی حصہ بھی پایا جا سکتا. اور اگر ایک عورت بیوہ ہوتی ہے اور اس کے خاوند کے پہلے بیٹے خواہ وہ بیوی کی کزن ہی ہو، ان سے عدت میں پردہ کرے گی؟ دوبارہ سوال بنائیں. اگر ایک عورت بیوہ ہوتی ہے، کیا اس کے خاوند کے پہلے بیٹے خواہ وہ بیوی کے کزن ہی ہوں، ان سے عدت میں پردہ کرے گی؟ بیوی کے کزن سے مراد ان سے کہا نکاح جن سے اس کے باپ نے نکاح کر لیا ہے، اس کی پہلی بیوی کے جو بچے ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، وہ تو اس کے بیٹے ہو گئے. ماں جو ہے اس کی نکاح میں آ گئی، ان کے باپ کے نکاح میں جتنی عورتیں آ جائیں وہ بچوں پر حرام ہو جاتی ہیں، وہ ابدی محرم ہو جاتی ہیں. ان سے پردہ ویسے بھی نہیں ہے تو عدت ہی وقت کیڑا پردہ ہونا. ساڑیاں بیویاں عدت ہی کر دی، نہ کہ پیچھے پردہ کو نہیں کر دی. ہاں، پردہ ہمیشہ ہے، عدت نال پردے کا کوئی تعلق نہیں. وہ پردہ جڑا وہ عدت ہی پردے چ بیٹھی ہے، مطلقاً پردہ ہے. عدت کے ساتھ پردے کا کوئی تعلق نہیں، مطلقاً پردہ ہے عورت کے لیے. جب بھی گھر سے باہر نکلے عدت رہنا ہی گھر ہے، عدت ہی پردہ کرنے کی کیڑی لوڑ ہے، رہنا ہی گھر ہے. تو اتنے کیڑا ہے. جس عورت کا نکاح ہو جاتا ہے جس بندے کے ساتھ، اس کی ساری اولاد جتنی بیویوں سے اس کی اولاد ہے وہ اس عورت کے لیے محرم بن جاتی ہے. وہ ان کے باپ کی بیوی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ ان پر حرام ہو جاتی. باپ طلاق دے دے تب بھی حرام ہے، باپ فوت ہو جائے تو تب بھی وہ ان کی ماں ہے اور وہ حرام ہے ان پر. یہ ابدی محرم میں یہ رشتہ جو پوچھا گیا. تھوڑے کو ایڈے بڑے عالم بیٹھے تو مسئلہ انہوں کو پوچھا کر. ایک انداز ایک اور بھی ہوتا مسئلہ. بعد جو مقامی عالم خطیب ہوتا ہے نا انہیں مسئلہ کوئی کیتا ہوتا ہے تو جڑا جماعتی ہوتا وہ آتا باہروں مولوی آ سی تو اسی وہ کو پوچھ کے لڑا دے ساتھ دعا. اور کوئی مسئلہ ہے تو پھر پوچھ لے. وہ نہیں نہ دسنا، جدو پہلے نہیں دسے تو ہوں کیوں دس. موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھئی یا اللہ کیڑا بندہ ہے یہ تو ساں کنہ دے. تو انہاں آکھیا ہی میں نے بھی وہی ذہنے چاہ گئی. ہاں وہ فرمایا با جیڑ ویلے مشرک ہے اس ویلے دسیا نہیں، ہون تو توبہ کر لئی، ہون کیوں دسی. انہیں توبہ کر لئیے تو میں نے کیڑی لوڑ ہے. انہیں میں نے اشارہ دا کر جوڑے با میں
بس کر دیں ہوں رکھ چھوڑیے نا نہ لے لیں اس واسطے میں انہوں نے نا نہیں لینا جس داڑھی وہ بات کی تو نہ پہ پتہ لگ اے وہ مجرم بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما ان کے کر یا اللہ جو تیرے بندے فوت ہو چکے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا اس اجتماع میں جتنے بھی ساتھی ہیں جن کے بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد دے جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما دے وہی صفدر صاحب کے بھائی فوت ہوئی اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما اور یہ احسان صاحب کی ہمشیرہ اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ اپنی رحمت سے سارے فوت شدگان جو بھی اس جماعت کے مؤسسین جو بھی ہم سے پہلے اس مسجد کو سنبھالنے والے تھے اور بنانے والے تھے اور مؤسسین تھے یا اللہ جو تیرے ہاں پہنچ چکے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ان کی بشری غلطیوں کو گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ان کے درجات بلند کر دے یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضے دور کر دے ہمارے ملک میں کتاب و سنت کو بول بالا کر دے اللہ قرآن و سنت کو غلبہ دے دے اللہ اس ملک کو ہر قسم کی وبائی امراض محفوظ فرما داخلی خارجی جتنے بھی محاذ ہیں سب محاذوں پہ ہمارے ملک کو کامیاب کر دے اور استحکام نصیب فرما دے اللہ اس ملک کو ہی ہمیشہ حفاظت فرما اللہ اس ملک کو ہمیشہ مضبوط فرما اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما جو اس کے خلاف اہل فتنے برپا کر رہے ہیں اللہ ان کے فتنوں کو نست و نابود کر دے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے اللہ حرمین کی حفاظت فرما حرمین کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین